یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء یا زہرا۔ السلام علیکم ناظرین، میں قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کی ہوسٹ ذاکرہ ساحرہ عابدی اسی پروگرام کو یعنی سیرت فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین پہ گفتگو کر رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں اسکالر منور زیدی۔ جی منور زیدی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ کے ساتھ بہترین گفتگو۔ اب اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج جناب فاطمۃ الزہرا کی شادی خانہ آبادی پہ ہم جو ہے گفتگو کریں گے، اور یقیناً یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ ہر مومن کا دل جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکا تھا خدا کے گھر کا اور بیٹی تھی رسول کے گھر کی، جہاں رئیس مکہ رئیس عرب کے رشتے بعنوان فاطمۃ الزہرا آئے، وہاں خود رسول نے کیا مولا متقیان کو سلیکٹ کیا یا پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو پہلے سے سلیکٹ کیا تھا؟ بھئی کہا جاتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، لہٰذا اسکالر صاحبہ آج آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سوال ماشاءاللہ اتنا وسیع اور اتنا زبردست ہے کہ اس کے لیے تو اگر کتابوں کی کتابیں لکھ دی جائیں تو بھی کم ہے۔ بے شک۔ بہر مختصر سے وقت میں مختصر اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے بات کروں گی کہ ہمارے رسول پاک کے لیے خالق نے سورہ نجم میں ایک بات واضح کر دی کہ میرا رسول اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا جب تک کہ وحی خدا نازل نہیں ہو جاتے۔ تو پھر یہ بیٹی کا رشتہ تو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور بیٹی بھی وہ جو کہ خاتون جنت ہو، سیدۃ النساء العالمین ہو، وہ رب العالمین ہے، بابا ان کے رحمت للعالمین ہے، بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو بھئی اگر بیٹی کبھی مسکرا کر اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں تو وہ ہوں جو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی، تو لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ لڑکا بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو مسکرا کر یہ کہہ دے کہ میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رشتے تو ایسے آئے کہ جو رئیس اور اتنے امیر و کبیر تھے کہ انہوں نے رسول پاک کو پیشکش کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ہم سے کر دیں گے تو ہم مشک و عنبر کے، اور یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، در منشور، میں اس کتاب کا حوالہ دے رہی ہوں کہ ہم مشک و عنبر کے سڑک بنا دیں گے پوری، یعنی جو فرش ہے وہ ہم پورا مشک و عنبر سے تیار کروا دیں گے آپ کے گھر سے اور اپنے گھر تک، اور سونے میں تول دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جو ہر چیز پوری کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو آپ کہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب رسول پاک ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور جب رشتے آئے تو جب کسی نے یہ کہا کہ حضور اگر آپ ہمیں فرزندی میں لے لیں، تو رسول پاک کو اس وقت نے جلال آیا کہ آپ نے کہا کہ نکل جاؤ اسی وقت، خبردار جو میری بیٹی کا نام بھی اپنی زبان پڑھ لیا۔ بس یہ سننا تھا، وہ لوگ اٹھے اور باہر چلے گئے، اور رسول کیونکہ حسن خلق پر فائز ہے، یعنی خلق عظیم پر فائز ہیں، لیکن اس طرح کا جلال دیکھ کر لوگ بڑے حیران تھے کہ رسول پاک کو اتنا جلال آ گیا۔ باہر چلے گئے اور اپنے نالین پہنتے ہوئے کہنے لگے اب تو ان کی بیٹی کا رشتہ آسمان سے ہی آئے گا۔ رسول پاک نے یہ بات سن لی، بات کی تشکیل ہو گئی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کر دی، پروردگار تو سن رہا ہے کہ لوگ میری بیٹی کے رشتے کے لیے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے یاسین، یا ایھا المزمل، میں اپنے مسلمانوں کو ایک اور پیغام دے رہی ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یا کہہ کے کیوں پکارتے ہو؟ ارے رب کو کیا پتہ نہیں تھا کہ رسول دنیا سے پردہ کر جائیں گے؟ لیکن میرے رب کو پتہ تھا، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے، تو میرا رسول قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، اتنے پیار سے پکار کر کہا گھبراؤ نہیں، تمہاری بیٹی کا رشتہ ہمارے ہی گھر سے آئے گا، ہم ہی طے کریں گے۔
ویسے بھی جوڑے وہ بناتا ہے۔ اب جب آپ نے کو پیغام دیا گیا حضرت جبرائیل امین کے ذریعے کہ کہہ دو مسلمانوں سے کہ آج تارا اترے گا، جس کے گھر پر تارا اترے بس وہیں سے رشتہ آئے گا۔ سارے مسلمان عشاء کی نماز کے بعد جمع ہو جائیں اور دیکھیں، کیونکہ ہر ایک کی حسرت یہ تھی ہمارے یہاں رشتہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے اللہ جس کو پسند کرے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حق کس کا ہے، کہ بستر رسول پر سوئے تو کون سوئے، خیبر میں کو فتح کرے تو کون کرے، دین حق کی خاطر جان لٹائے تو کون لٹائے، اپنی اولاد ساری ختم کس نے کرانی ہے۔ لہذا اللہ کو تو وہ خلاق عالم ہے، علیم ہے، کبیر ہے، سمیع اور بصیر ہے، لہذا اس نے جب یہ اعلان کر دیا سارے مسلمان عشاء کی نماز کے بعد اکٹھے ہو گئے اور دیکھنے لگے آسمان کی جانب کہ تارا اب اترے۔ بی بی کو بھی رسول پاک نے کہہ دیا کہ بیٹا تمہاری بھی مرضی ہے، تم بھی دیکھنا۔ اللہ بی بی نے اکبر۔ تسبیح پکڑی۔ اب آپ